السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید رکھتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین، آج کے پیش رفت، کل آپ نے سنا ہوگا کہ شہباز شریف کل ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ 30 سال کا گند 8 ماہ میں صاف نہیں ہو سکتا۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، کیونکہ شہباز شریف نے 30 سال کے گند کا جو ذکر کیا ہے تو وہ واقعی 8 ماہ میں تو صاف نہیں ہو سکتا۔ اور اس 30 سال کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے نا کوشش کروں گا کہ واضح طور پہ بات کر سکوں کہ یہ 30 سال کس کے گزرے ہیں، یہ گند کس کا ہے، اور شہباز شریف ایک جوکر پرائم منسٹر خود اپنی زبان سے اپنے منہ سے یہ قبول کرتا ہے۔ آج کل کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ صبح کچھ اور بولتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور، پھر شام کو کچھ اور۔ اینی ہم پر یہ ملبہ نہ ڈالا جائے۔ شہباز شریف کہتے ہیں یعنی 30 سال کے گند کے صاف کرنے کا اور اس سے جو نقصانات ہیں، جو مسائل پیش آئیں، وہ صاف کرنے کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالے، یہ اس گند کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالے۔ 30 سال میں تو عمران خان نے صرف 3.25 سال گزارے، یہ آپ کو بھی علم ہے، تمام لوگ اس کی وہ ہے کہ گواہ ہے۔ اب 4.25 سال کو اگر نکالے، تقریباً 26 سال، 26 سال وہ یا 26 سال، یہ اگر عرصہ آپ دیکھ لیں، اس 26 سال کے عرصے میں کس نے حکومت کی ہے؟ مشرف کا دور حکومت، نواز شریف کا دور حکومت، زرداری کے دور حکومت۔ ان 3 لوگوں نے اس کا مطلب جو گند مچایا اور گند جو پھیلایا اور جو گند واقعی پاکستان میں بنایا، کیا وہ 4.25 سال میں عمران خان صاف کر سکتا تھا یا کر سکتا ہے؟ مانتا ہوں شہباز شریف 8 ماہ میں نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ 4.25 سال میں ممکن ہے؟ اس 30 سالوں کا گند یعنی 26 سال کا گند جو رہ گیا، ناٹ ایٹ آل۔ تو اسی بات کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود اپنے بھائی، اپنی پارٹی اور پلس جو اس کے ساتھ اتحادی بیٹھے ہوئے جو ٹیٹیز کے ماسٹر ہے، جو خرید و فروخت کے ماسٹر ہے، انہیں زرداری اور فضل الرحمان بھی ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سینس میں ان حکومتوں میں رہا ہے، اچھے خاصے وزارتیں کر چکے ہیں اور لے چکے ہیں۔ تو ان لوگوں سے آپ نہیں پوچھتے کہ آپ لوگوں نے جو گند بچایا ہے تو مجھے کیوں آگے کر رہے، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے 30 سال کے گند کیسے ہم صاف کریں، ہم پہ ملبہ نہ ڈالا جائے۔ یہ ملبہ تو آپ پہ ڈالا جا سکتا ہے نا، کہ آپ کو کیا تکلیف تھی، کیا ضرورت تھی یہ 8 ماہ کی حکومت کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی رجیم چینج میں حصہ لینے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس گند کے آگے آنے کی اور یہ ذمہ داری لینا۔ اگر آپ نے بولا کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے حامی بھر دی اسی فضل الرحمان کو، اسی زرداری کو اور اسی نواز شریف کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ آپ کا مقصد گند صاف کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد ہے کہ آپ کا مقصد پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خاطر آنا نہیں تھا۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ تو اب بیرونی اور اندرونی سازش کے ساتھ آپ ہو گئے، باجوہ ہو گئے، اور ساتھ ہی آپ کے جو پی ڈی ایم والے دوسرے فضل الرحمان اور زرداری، یہ سارے مل کے چھوٹے موٹے باقی، آپ لوگوں نے صرف عمران خان کو نکالنا تھا، یعنی عوام کو آگے نہیں جانے دینا تھا، آپ نے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنا تھا، آپ لوگوں نے یہ صرف آپ نے روکنا تھا نا۔ اور تو آپ کے ذہن میں یہ تھا، یا آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہوئے جو دعویٰ آپ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور ماشاءاللہ بہت سارے اور بھی ہمارے شاہد افریدی صاحب تک جو کہ آج ان کو بھی نوازا ہے پی سی بی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر سے صرف ٹوپی پہننا اور لمبے لمبے جوتے پہننا اور بارشوں میں گھومنا پھرنا اور صرف شعر و شاعری کرنا اور لطیفے والا ایک وزارت کرنا یا وزیر اعظم بننا ایک جوکر بن کے، تو یہ اس سے تو ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی ہے نا۔ ایڈمنسٹریٹر کا پتہ تو چل گیا آپ کے 8-10 مہینوں میں، یعنی واقعی عوام کی تباہی میں جو کسر رہ گیا تھا اس 30 سال کے بعد، وہ تو آپ نے ہی کر کے دکھایا۔ اینی اس کے بعد اگر میں آپ سے بولوں کہ کیا مشرف دور بھی اگر نکالا جائے تو پھر نواز شریف اور زرداری کے دور کا جو ملبہ ہے وہ کون صاف کرے گا؟ وہ جو 12 سال مشرف صاحب کے نکالے تو پھر وہ باقی جو ملبہ ہے وہ کون صاف کریں گے اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اینی یہ آپ کے آج کل کے وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ کہتے ہیں۔ عمران خان کا بھی اس نے خود یوں سمجھ لیا کہ عوام کے سامنے یہ ثابت کر دیا اور یہ حقائق سامنے لائے کہ عمران خان کی بھی بس کا کام نہیں تھا، 4.25 سال یہ بھی پاسبل نہیں تھا، لیکن پھر بھی عمران خان نے اچھا خاصا کر کے دکھایا۔ یہ اس کا مطلب عمران خان سے بہترین ایڈمنسٹریٹر آج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ اینی ارشاد برسی صاحب نے کل اپنے ایک ویلاگ میں جو میں سن رہا تھا، اس نے شہباز شریف کے ڈھیر سارے لطیفوں کا ذکر کرتے ہوئے اس ویلاگ میں اس کو ایک لطیفہ ماسٹر
انہیں ٹھہرایا، کس کو؟ شہباز شریف کو۔ تو میں ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ انہیں اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یار اگر ایک ہنسی مذاق کا پروگرام ہو اور ایک ملک کو ہنسی مذاق کا ایک پلیٹ فارم سمجھا ہو اور ایک ملک کو صرف آؤ چوری ڈکیتی کے ایک پلیٹ فارم سمجھاؤ، تو اس ہنسی مذاق اور لطیفے پروگرام میں تو لطیفہ ماسٹر ہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ ہی یوں سمجھیں کہ ایک مین کردار ہو سکتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ جو آپ 8-10 مہینے دیکھ رہے، یہ تو لطیفوں والا ایک پروگرام، ہنسی مذاق والا ایک پروگرام جو آج کل مختلف شو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اگر مذاق ہوتا ہے عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، 22 کروڑ عوام کے جو ایک ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کے ساتھ اگر آپ مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں تو پھر اس مزاحیہ پروگرام میں مذاق ہی ہو سکتا ہے نا، لطیفے ہی ہو سکتے ہیں، دنیا کو ہنسانا، لوگوں کو ہنسانا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ باجوہ صاحب کو اس وقت جو ایک بندہ نظر آ رہا تھا اس ہنسی مذاق اور لطیفے کے پروگرام چلانے کا، تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف ہی ٹاپ آف دا لسٹ تھے اور ان کو ہی چوز کیا گیا۔ وہ بیچارے اسی پروفیشن میں ہی فٹ ہے۔ کون؟ شہباز شریف۔ باجوہ نے مذاق ہی کا شو چلانا تھا 8 سے 10 ماہ کے لیے، اس کے لیے پاکستان میں مسٹر شہباز شریف جوکر جو ہے نا، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ان کو ملا اور وہی چوز کیا۔ بہرحال عمران خان کے آنے سے نہ صرف مخالف پارٹی کے سیاستدان ڈرتے ہیں اور کتراتے ہیں، بلکہ بہت سارے وہ لوگ بھی جنہوں نے اس پاکستان کے آج جو تباہی، وہ معاشی ہو، وہ سیاسی ہو، یا وہ دوسرے مہنگائی اور سیکیورٹی تباہی و خدشات جو ہے، ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کسی نہ کسی صورت میں بھی جس نے بھی حصہ ڈالا ہے وہ سارے عمران خان کے آنے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کا اقتدار آئے اور عمران خان حکومت میں آئے، خاص کر 2/3 میجورٹی کے ساتھ، جس میں عمران خان اپنی بات، اپنے احکامات اور اپنے معاملات چلا سکتے اور منوا سکتے، بل وہ نیشنل ایجنڈے کو یا انٹرنیشنل ایجنڈے کی طرف سے رجیم چینج کی صورت میں کسی طرح بھی اس نے کوئی اپنا کنٹریبیوشن کیا ہو، بھلے وہ بیک پر ہو یا وہ فرنٹ پر ہو، وہ عمران خان سے خوفزدہ ہے اور خوفزدہ رہیں گے جب تک عمران خان زندہ ہے اور عمران خان سیاست میں ہے۔ اور خان کو روکنے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اور ادا کرتے آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو خان صاحب کے پاس اب اس کے بعد کیا آپشنز رہ گئے؟ خان صاحب کے بعد عدالتوں کا آپشن سے نو ڈاؤٹ ہے، کیونکہ عدالت واحد ایسی چیز ہے جو ڈیلے ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں کیا ہے، اس قانون اور آئین کے دائرے کے اندر عمران خان رہ کر ان غیر قانونی اور غیر آئینی ہتھ گنڈوں کا مقابلہ کر سکتے اور ان کو مزید ایکسپوز کرے، ان کیریکٹرز کو بھی ایکسپوز کرے جو اس طرح کے کرنے پہ داد دیتے تھے یا ان کو آگے بڑھنے دیتے تھے اور آگے بڑھنے کے گو اہیڈ ایک نعرہ لگاتے تھے، تاکہ عدالتوں کے امتحان کا بھی تو پتہ چلے نا، عدالت ہمارے کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستانی عوام کو، دنیا کو نو ڈاؤٹ عدالتوں کے امتحان بھی ایکسپوز ہو جائے کہ وہ کس امتحان میں کس طرح عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے عدل و انصاف کا ایک سسٹم کا ایک استحکام اس نے ظاہر کیا اور وہ چلایا، وہ استحکام واقعی انہوں نے چلا کے دکھایا۔ بہرحال ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی خبریں بھی چل رہی ہے آج کل، اور یہ میں نے آپ کو کل بھی ویلاگ میں کہا کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ عوام کو اور سیاسی پارٹی، خاص کر جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو اٹیچڈ عوام ہے، ان کو چیک کیا جائے۔ دیکھو اگر اس ٹیکنوکریٹ حکومت کے نقصانات دیکھیں، اس کا مقصد کیا ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو ٹیکنوکریٹ کے جو نگران حکومت ہے وہ بھی 2-2.5 سال مینز لانگ ٹائم کے لیے، کوئی شارٹ ٹرم یا شارٹ ٹائم کے لیے نہیں، تو اس کے میں آپ کو فائدے بھی بتا رہا ہوں، نقصانات بھی بتا رہا ہوں۔ فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ پی ڈی ایم کو ہے، فائدہ اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اپنے جو کرتوت تھے، اپنے جو کیے ہوئے 2 نمبری تھے، جو کیے ہوئے غلط کام تھے، جو کیے ہوئے فیصلے تھے، غلط فیصلے، وہ سارے ناکام ہو چکے، وہ سارے دنیا کو ایکسپوز ہو گئے، وہ سارے پاکستانی عوام کو ایکسپوز ہو گئے۔ بہرحال ایک عمران خان کے علاوہ، پی ٹی آئی کے علاوہ باقی سارے اس معاملے میں ناکام ہو گئے اور حکومت یا پاکستان چلانے یا پاکستان کے عوام کو ریلیف دینے میں وہ بالکل فیل ہو چکے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کے عوام کے اوپر یا اس پارٹی کے اوپر جس کا سیاسی ساکھ اور سیاسی گراف اوپر جا رہا ہو، اس کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نیگیٹیوٹی ہے،
عوام کے لیے؟ کیوں اس کی مخالفت کرتے عمران خان یا ایک عوامی لیڈر کوئی بھی ہو، یا عوام اس کی مخالفت کیوں نہ کرے؟ اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیٹ اپ سے یہ اصل میں یہ جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 2 4 6 مہینوں کے لیے، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ ٹیکنوکریٹ حکومت لاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی ناکامی آپ ہمارے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ دوبارہ انہیں ایک غلطی کے اوپر ایک اور غلطی، ایک عذاب آپ کا ختم نہیں ہوا ہے، ایک عذاب سے ہم نکلے نہیں ہے، دوسرا عذاب ان کے 8 مہینوں کے جو نالائق پانتا یا نااہلی تھی وہ عوام کے اوپر کیوں آپ مسلط کر رہے دوبارہ، کیوں آپ نافذ کر رہے دوبارہ؟ ایک بات۔ دوسری بات، اصل یہ ایک وقتی طور پہ ٹیکنوکریٹس کون ہوتے ہیں؟ وہ معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو وقتی طور پر یہ سسٹم چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ ایک ٹھیکے پر، یوں سمجھے کہ ایک کنٹریکٹ پر، اور ان کو کہا جاتا ہے بھلے کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، فارمولہ لگاؤ اور معیشت بناؤ، یعنی معیشت آگے بڑھاؤ، یعنی میز کے پیسے کے لیے اب ہر وہ قدم یا ہر وہ اقدامات کرے جس سے پیسہ بن جائے، عوام روئے یا ہنسے، عوام کو تکلیف ہو یا ریلیف ہو، اس سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ یا سیاست میں آنا یا کل ووٹ کے لیے عوام کے سامنے جانا یا عوام کے ساتھ ان کا کوئی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہوا کہ ایک جرنل آ کے ہمارے اوپر چور ڈاکو مسلط کرے اور چور ڈاکو کو بولو کہ ڈاکے مارو، اور دوسرا جرنل ان کو بولو کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ڈاکہ مارا، آپ بھی معاف، اور جو آپ کے ہینڈلر تھے، جس نے آپ کو لایا تھا، جو سہولت کار تھے، وہ بھی معاف، اور عوام جانے یہ مسائل جانے، آ جاؤ ہم اس کا حل ایک اور نکالتے، وہ ٹیکنوکریٹ لاتے کہ اس چوری ڈکیتی کو وہ کسی طرح ریکور کرے معصوم لوگوں سے، نے عوام سے۔ تو یہ ٹیکنوکریٹ حکومت ایک کانٹریکٹ پہ دی جاتی ہے اس مقصد کے لیے، اس پرپس کے لیے۔ بہرحال جس کی جمہوری سیٹ اپ جب ناکام ہو جائے، وہ آپ کے سامنے ناکام ہو گیا، اس سے عوام کے اوپر مہنگائی اور جو ناکامی ہوئی ہے اس کو چھپانے اور ریکور کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت لائے جاتے ہیں اور ٹیکنوکریٹ کو بیٹھایا جاتا ہے، جس میں مشکل فیصلے ہوتے ہیں اور ہونے بھی ہے، یہ آپ کو نظر آ جائیں گے اگر یہ ہوا، اللہ کرے کہ یہ نہ ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عوام کے مسائل میں اضافہ۔ وہ کیسے؟ مہنگائی، ٹیکسز مزید بڑھ جائیں گے، دوسرے بہت سارے اور جو معاملات ہیں عوام کے لینے دینے کے، وہ مشکل ہو جائیں گے، وہ مہنگے ہو جائیں گے۔ جو کچھ بھی اقدامات ہو وہ اٹھاتے جائیں اور اس میں ٹیکنوکریٹ حکومت عوام سے یہ ریکوری کرتے جائیں، یا وہ جماعت جو سیاسی جماعت ہو جس کی ساکھ واقعی بہت بچا ہوا ہو اور بہت بہتر ہو اور ایک گراف اوپر جا رہا ہو عوام کے سامنے، اس کو سائڈ پہ رکھنا، اس کو دیوار کے ساتھ لگانا، یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا اصل مقاصد یہی ہے۔ اینی وے اس میں پھر کسی سیاسی جماعت کے شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا اور نہ کچھ ہونا ہے اور نہ اس کا اثر ہوتا ہے، عوام کے اور اس سیاسی جماعت کے شور شرابے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کانٹریکٹ پہ دیا جاتا ہے، سال 2 سال 3 سال۔ حکومت چلانے والے جو ہے نا وہ اپنا کام پھر نکال دیتے اور اپنا یہ ٹیکنوکریسی کا جو فارمولاز ہے وہ ہمارے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ اینی وے جو ناکام ہو گئے، یعنی میرا مقصد ہے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ، ان کی سیاسی ساخت یعنی پی ڈی ایم کے، وہ تو آلریڈی ختم ہو گیا، وہ تو رہا ہی نہیں، لیکن عمران خان اور عوام کے اوپر اس کے برے اثرات یہی ہونے ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا اور آپ کو بتا دیا۔ عوام کا جینا نو ڈاؤٹ حرام ہو جائے گا اگر ایسا ہوا، جس پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے اعتراضات اور مخالفت شروع کر دی، کیونکہ عمران خان ہمیشہ وہ عوام کے مفادات کے سیاست کرتا ہے، یہ لوگ اپنے مفادات کے، اپنے ذات کے، خاندان کے مفادات کے، اور عمران خان عوام کے، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم تو اپنے ناکامی کی وجہ سے خوشی خوشی ٹیکنوکریٹ لانے میں پیش ہے اور آگے ہیں، لیکن پی ڈی ایم خاص کر اس حکومت اور ہر اس نئے سیٹ اپ پر بنگڑے ڈالتے ہیں، یعنی یہ ٹیکنوکریٹ حکومت اور ہر اس نئے سیٹ اپ پہ بنگڑے ڈالتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاں میں ہاں ملائیں گے جس میں عمران خان نہ ہو اور عمران خان کی حکومت اور اقتدار نہ ہو۔ باقی سارے قبول ہے، لیکن عمران خان اپنے عوام کے مفادات کی خاطر اس مقصد کے لیے تیار نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہ کنفرم ہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے،
اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ناصر.